اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُضْمَرًا وُحِّدَ لِلْوَاحِدِ نَحْوُ زَيْدٌ ضَرَبَ وَسُنِّيَ لِلْمُثَنَّى نَحْوُ الزَّيْدَانِ ضَرَبَ وَجُمِعَ لِلْجَمْعِ نَحْوُ الزَّيْدُونَ ضَرَبُوا وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِنَ الْحَيْوَانِ أُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا إِن لَّمْ تَفْصِلْ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ نَحْوُ قَامَتْ هِندٌ وَإِنْ فَصَلْتَ فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ نَحْوُ ضرب اليوم هند وإن شئت قلت ضربت اليوم هند وكذلك في المؤنث الغير الحقيقي نحو طلعت الشمس وإن شئت قلت طلع الشمس هذا إذا كان الفعل مسندا إلى المظهر وإن كان مسندا إلى المضمر أنث أبدا نحو الشمس طلعت وجمع التكسير كالمؤنث الغير الحقيقي تقول قام الرجل وإن شئت قلت قامت الرجال والرجال قامت ويجوز فيه الرجال قاموا۔ فرماتے ہیں آج کے سبق میں کہ اگر فاعل ضمیر ہو تو وحدہ للواحدی فعل کو مفرد لایا جائے گا، فعل کو واحد لایا جائے گا للواحدی فاعل واحد کے لیے۔ نحو زید ضرب، اب زید مبتدا ہے، ضرب کیا ہے؟ فعل ہے، اندر ضمیر ہے، وہ ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، لہذا فعل بھی مفرد فاعل بھی مفرد۔ وَسُنِّيَ لِلْمُثَنَّى، ضمیر مفرد کے لائے ہیں، یہ آپ کہیں فاعل کو ڈھونڈتے نہ رہیں، اندر جو ضمیر ہے ضربہ کے اندر وہ مفرد کی ضمیر ہے، وہی اس کا فاعل ہے، اور ضربہ فعل بھی مفرد ہے۔ وَسُنِّيَ لِلْمُثَنَّى، اور فعل کو تثنیہ لایا جاتا ہے للمثنى فاعل تثنیہ کے لیے، نحو الزیدانی ضربا، دونوں زید نے مارا۔ اب الزیدانی مبتدا ہے، ضربا کے اندر ضمیر ہما ہے، وہ ہما کیا ہے؟ ضربا کے لیے فاعل ہے، ضربا تثنیہ ہے تو فاعل بھی ہما کیا ہے؟ تثنیہ، ضمیر تثنیہ ہے۔ وجمع للجمع، اور فاعل جمع کے لیے فعل کو جمع لایا جائے گا، نحو الزیدون ضربوا، تینوں زید نے مارا۔ الزیدون مبتدا ہے، ضربوا فعل، اور ضربوا میں جو واو ہے وہ ضمیر فاعل ہے، جمع کی علامت ہے، جمع ہے، ضربوا کو بھی کیا لایا؟ جمع لایا۔ اب فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو اور اس میں ظاہر ہو، اب کیا ہے مؤنث حقیقی؟ کس سے کہتے ہیں؟ مؤنث حقیقی ما وہ چیز ہے بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيْوَانِ، جس کے مقابل میں حیوان مذکر موجود ہو۔ اب کیا ہے؟ مرد کے مقابل میں عورت موجود ہے، یعنی عورت کے مقابل میں مرد ہے، سمجھ میں آئی بات؟ گائے کے مقابل میں کٹھا ہے، بھینس کے مقابل میں اس کے مذکر کو کیا کہتے ہیں؟ بھینس کا جو مذکر ہوتا ہے نہیں، اچھا، یعنی جس کا حیوان مذکر اس کے مقابل میں ہو تو ہر اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے مقابل میں حیوان مذکر موجود ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ اچھا، فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو تو انسا، یہ ان کان الفاعل مؤنثا حقیقیا، فعل شرط کے لیے یہ جزائی شرط ہے، انس الفعل ابدا، فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا۔ ان لم تفصل بین الفعل والفاعل،
اگر آپ فاصلہ نہ دیں کسی بھی چیز کا، کس کے درمیان؟ بین الفعل والفاعل، فعل اور فاعل کے درمیان، تو پھر اس صورت میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے، فعل کو مؤنث لایا جائے گا۔ اچھا، نحو جیسے قامت ہندن، اب قامت فعل ہے اور یہ مؤنث ہے، چونکہ ہندن مؤنث فاعل جو ہے مؤنث حقیقی ہے، لہذا فعل کو مؤنث لایا۔ وَإِن فَصَلْتَ، اگر فاعل مؤنث ہے حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو۔ وَإِن فَصَلْتَ، پس اگر فصلت ادھر فصلت ٹھیک نہیں، وَإِن فَصَلْتَ، پس اگر آپ فاصلہ دیں گے فعل اور فاعل کے درمیان تو فلک الخیار، آپ کے لیے اختیار حاصل ہے پھر تذکیر و تانیث، فعل کے مذکر لانے میں، فعل کے مؤنث لانے میں۔ نحو ضرب الیوم ہندن، اب ہند فاعل مؤنث حقیقی ہے اور ضربہ فعل ہے، ان دونوں کے درمیان الیوم ضرب فاصلہ آیا ہے، اور الیوم مفعول فی ہے ضربہ کے لیے، اور یہ ظرف جو ہے فاصلہ واقع ہو گیا، لہٰذا فاعل اس میں ظاہر ہے، مؤنث حقیقی بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اختیار حاصل ہے، آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، آپ فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ فاصلے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ فعل کو مذکر لائیں گے اور ہن کی طرف دیکھتے ہوئے آپ فعل کو مؤنث لائیں گے۔ وَإِن شِئْتَ، اور اگر آپ چاہیں تو قُلْتَ، آپ کہیں گے ضربت الیوم ہند، یہاں آپ نے ہند یعنی فاعل مؤنث حقیقی کی طرف آپ نے دیکھتے ہوئے ضربت الیوم، آپ تا کے ساتھ یعنی فعل کو مؤنث لا سکتے ہیں، اور فاصلے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ ضرب الیوم آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہندن ضربت کے لیے فاعل ہے، فعل کو مؤنث لایا۔ پہلی جو گزر گئی مثال ضرب الیوم ہندن، اس میں فاعل مؤنث حقیقی ہے لیکن فاصلے کی طرف دیکھتے ہوئے فعل کو مذکر لایا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، کس طرح؟ جس طرح آپ کو فعل اور فاعل کے درمیان فاصلے کی صورت میں آپ کو اختیار حاصل ہے، اسی طرح اگر فاعل مؤنث مجازی ہو تو بھی آپ کے لیے اختیار حاصل ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح فی المؤنث الغیر الحقیقی، فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو تو اسی طرح ہے، یعنی آپ کے لیے اختیار حاصل ہے کہ آپ فعل کو مؤنث لاؤ یا فعل کو مذکر لاؤ۔ نحو جیسے طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا، فعل کو مؤنث لایا، اور طلعت کیا ہے؟ فعل ہے، الشمس اس کا فاعل ہے، شمس کے مقابلے میں حیوان مذکر تو موجود نہیں ہے نا، خود شمس حیوان نہیں ہے، اس کا حیوان مذکر کہاں سے لائیں گے؟ ہاں، یہ مؤنث مجازی ہے۔ وَإِنْ شِئْتَ، اگر آپ چاہیں تو طلع الشمس کہیں، طلع الشمس، فعل کو مذکر لاؤ، پہلے آپ نے فعل کو مؤنث لایا، آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مرضی آپ کی ہے۔ ھذا، یعنی میں تنبیہ کرتا ہوں آپ اس کو لو، خذ ھذا، یہ ھذا ایک خذ محذوف ہے، اس کے لیے یہ مفعول بھی ہے، خذ ھذا، اس کو پکڑو یا اس کو لے لو، اس بات کو۔ آگے چلو، ھذا یہ آپ لے لیں، اذا کان، یہ تو اس وقت ہے جب اذا کان الفعل مستندا الی المضارع، جب فعل کی نسبت دی گئی ہو کس کی طرف؟ اسم ظاہر کی طرف، تو پھر آپ کے لیے یہ حکم ہے۔ وَإِن كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ، اگر فعل کی نسبت ہو ضمیر کی طرف اور فاعل مؤنث حقیقی ہو یا مجازی ہو تو پھر النساء ابدا، فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا۔ نحو الشمس طلعت، اب یہاں کیا ہے؟ الشمس مبتدا ہے، طلعت فعل ہے، اندر ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل و فاعل مل کر الشمس مبتدا کی خبر ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو طلعت کے اندر ایک ضمیر ہے، وہ لوٹ رہی کس کی طرف؟ شمس کی طرف۔ اگر آپ یہاں فعل کو مذکر نہیں لا سکتے ہیں، کیوں نہیں لا سکتے؟ اس لیے کہ شمس کی طرف مذکر کی ضمیر کا لوٹنا صحیح نہیں ہے۔
لہٰذا فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، اور جمع مکسر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، یعنی مؤنث غیر حقیقی کی طرح کیا مطلب؟ آپ اگر اس میں ظاہر کی طرف نسبت دیں گے تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں، لیکن ضمیر کی طرف نسبت دیں گے تو پھر اس صورت میں بہتر مؤنث لانا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تقول آپ کہیں گے قام الرجال، مرد کھڑے ہوئے، اب فعل کو مذکر لایا چونکہ رجل سے رجال ہے، مذکر کی طرف دیکھتے ہوئے۔ وَإِنْ شِئْتَ، اور اگر آپ چاہیں تو قلتا آپ کہیں گے قامت الرجال، لو یعنی مرد کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں قامت کو فعل مذکر لایا، مؤنث لایا، چونکہ فاعل کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، جمع تکسیر ہے، لہذا کیا ہے؟ فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ والرجال قام، لیکن الرجال کہنے کی صورت میں قامت کہنا یہ بہتر ہے، قامہ کہنے کے بجائے قامت کہنا بہتر ہے۔ کیوں؟ چونکہ جماعت کی طرف تاویل کرتے ہوئے۔ وَيَجُوزُ فِيهِ الرِّجَالُ، اس میں الرجال قاموا کہنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، الرجال قاموا کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں الرجال قاموا، تو الرجال مبتدا بنے گا، قاموا فعل و فاعل اس کی خبر بن جائے گی۔ مطلب کہنے کا یہ، آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، لیکن جمع تکسیر میں فعل کو مذکر مؤنث لانا یعنی ضمیر میں ہونا